بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام
امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے پیارے عزیز ساتھیوں، انتہائی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ موجودہ حالات تے دلالت کر رہے ہیں، کرونا وبا دی وجہ تو اموات دی کثرت اور بہت سارے لوگ دنیا تو جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ قیامت دے قریب سخت گرمی چ بھی ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ہوا دے چلن دی وجہ تو زیادہ علماء دنیا تو اٹھ جان گے۔ جدوں میں حدیث پڑھی میں کافی دیر تک سوچدا رہا کہ جون دے مہینے چ بھی ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی ہیں، یہ ٹھنڈیاں ہواواں دا چلنا اتنی شدت دی اور سردار مہینے دے اندر چونکہ گرمی دا سردار مہینے اور اس مہینے دے اندر ہواواں دا چلنا میرے پیغمبر دی صداقت دی نشانی ہے اور زبان نبوت دی صداقت اور سچے ہون دی نشانی، اور علماء کتنے دنیا تو چلے گئے اور جا رہے نے۔ میرے بھائی، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، جو کہ آ کے رہنی ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت، کوئی دنیا دا جابر، کوئی دنیا دا زبردست اور زیر دست، کوئی بادشاہ حکمران، کوئی رائی اور رعایا، کوئی حکیم اور طبیب، کوئی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، کوئی صدر، کوئی دنیا دا بادشاہ اور شہنشاہ، کوئی نبی ولی اس موت کے شکنجے کو لو بچ نہیں سکیا، نہ بچ سکتا نہ بچ سکے گا۔ ہزارہ جنازے ہتھاں چو گزر رہے نے اور گزر چکے نے، اور ایک وقت آنے اس چار پائی تے مینو تینوں پا کے بھی اس جنگل سے چھڈ آنے، گھر ویران ہو جاندے نے،
قبرستان آباد ہو جاندے نے، دنیا دیاں آساں تے امیداں ایتھے ہی رہ جاندیاں نے، جدوں اس حویلی چوں دھواں نکل جانا ہے اپنے پرائے ہو جان گے، کوئی بیٹا بیٹی تیرے کم نہیں آئے گا، کوئی بیوی، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی تینوں اپنے گھر دی چار دیواری چ رکھ نہیں سکے گا۔ ادھروں روح نکل دیئے، لباس چینج ہو گیا ہے، نام چینج ہو گیا ہے، جیڑا جسم ہے وہ ڈیڈ باڈی تبدیل ہو گیا ہے، میت تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر تو بوسکی پائی ہے، لٹھا پایا ہے، کرنڈی پائی، کینچیاں نہ کٹ کے سائیاں نے لا لینا ہے، او دی جگہ تے 2 گز دا کفن پہ جانا ہے، وہ بھی نصیب چنگے ہوئے تے 2 گز کفن دا ٹوٹا مل جائے گا، نہیں تے کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق کے۔ آئیے قرآن دی صدا تے آواز سنیے، قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ دھیان مار لو نا، آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی اس کائنات دے اندر نہیں رہا، کوئی ولی بھی اس دنیا دے اندر نہیں رہا۔ ایک وقت آنا ہے حضرت عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہنی ہے، حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دے لال تک جننے بھی نبی آئے نے ہر ایک نے موت دا جام پیتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ تے گل بڑی پیاری ہے، کربی شاعر نے کیتی ہے، آندہ ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ اور انسان موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر زی روح چیز نے، زی جان چیز نے پی کے رہنا ہے۔ تے قبر ایک ایسا دروازہ میرے بھائی ہر انسان نے او دے چو گزر کے رہنا ہے۔ تے بڑی پیاری گل کیتی آندہ ہے لو کانا فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد۔ آندے نے اگر بقا ہوتی تے آمینہ دے لال دنیا چ ہمیشہ ہی رہتے، اگر آقا دنیا تو چلے گئے نے میں تے تو نہیں رہ سکتا۔ کوئی ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے اور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا دھیان مارو نا، وہ فرشتہ ہوندا ہے ماواں دیاں گوداں چو کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، وہ آوندا ہے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے، وہ آوندا ہے خامد دے کولوں بیوی کھو کے لے جاندا ہے۔ اب ویکھو نا اگلے دن دی گل ہے، ایتھوں تیارا ایئرپورٹ تو پی آئی اے دا اڈدا ہے،
تے جا کے اپنی منزل تے پہنچ جاندا ہے، حتیٰ کہ رنوے تے لین لگا پھر اس انہیں جہاز نو چک لیا پائلٹ نے، لیندا لیندا جہاز پھر چکیا گیا، اتو آواز آؤندی ہے تھوڑے لین دا وقت نہیں آیا، تھوڑے اگاں جان دا وقت آ گیا۔ اس جہاز کے اندر کنے لوگ سن؟ جنہ فون کیتا ہے اسی 1.5 گھنٹے تک تھوڑے کو لو وانگے، تسی ایئرپورٹ تے آ جاؤ، اگو لین والے بلکہ اس جہاز کے اندر ایک زبیر نامی آدمی ہے جیڑا اللہ نے بچایا، انہوں خراش تک بھی نہیں آئی۔ رب بچانتے آئے تے موت دیاں ہنیریاں چو بچا لوے، تے نہ بچانتے آئے پوری فیملی اس جہاز دے اندر، 3 بیٹے بھی، ماں تے باپ بھی، ساری فیملی ایکو جہاز کی چلی گئی۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا سا، ریاض دے اندر نا 2 عربی جوان قبرستان دے اندر گئے، جا کے ویندے نے ایک قبر نکلی ہے تے قبر تے کھلو کے آخرت نو یاد پہ کر دینے۔ کدی تساں بھی یاد کیتے؟ سانو تے دن رات دنیا کمان دی لگی ہے، ایتھوں مال کٹھا کر لئیے، اتھوں کر لئیے، فلاٹ کیویں کرنا ہے، دھوکھا کیویں کرنا ہے۔ آقا فرماتے نے 8 دن تو بعد قبرستان جایا کرو، تھانو آخرت یاد رہے گی۔ یہ دوویں نوجوان سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ یہ واقعہ بیان کر رہے سن۔ آندھنے وہ 2 نوجوان قبرستان دے اندر گئے تے قبرستان دے اندر قبر ایک نکلی ہے، ایک جیڑا ہے او دا وجود ذرا بھارا ہے تے دوجا جیڑا ہے او دا وجود پتلا ہے، تے بھارے نو دوجا بھائی آندا یار وچ لمیاں پے کے ویکھ، وہ آندا اگر میں پے گیا تے میرے کو اٹھیا نہیں جائے گا، تیرا وجود پتلا ہے، تو لمیاں پے کے ویکھ۔ تے جیڑا آندا سی نا بھارا، رات نو اسے ہی نوجوان دی ڈیتھ ہو جاندی ہے، اگلے دن اس قبر دے اندر گیا تے وہ نوجوان ہی گیا۔ ایک عربی شیخ نے بڑی کمال دی انہاں واقعہ بیان کیتا ہے، دمشق دا قبرستان ہے، بڑا معروف قبرستان، بہت بڑا، جس اندر انبیاء، شہداء، اولیاء دیا قبراں نے۔ او دے اندر گورگن جڑا قبراں کڈ دے، انہیں واقعہ بیان کیتا ہے۔ ایک عورت آئی بیان کے آندی ہے قبر کڈ دیا جے، انہیں قبر کڈی تے جدوں قبر دے اندر اتردا ہے اس نوجوان نو وچ رکھیا جاندا ہے، ویندا کی ہے پوری قبر جنت دا باغیچہ بن گئی ہے، ویندیاں لیکن سارا منظر وہ قبر کڈن والا نوجوان ویکھ رہے ہیں اور کسے نو نہیں نظر آ رہا۔ آئے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے وہ دی میت نو اٹھا کے لے گئے، وہ بے ہوش ہو گیا یہ منظر ویکھ کے، ہوش آیا ہے، تھوڑے دن گزرے پھر وہی عورت آئی ایک قبر ہور کڈ دے، وہ آندا ہے جی بی بی آئی اگلے دن یہی آئی سی، پھر انہیں دوجی قبر کڈی، وہ بھی قبر جڑی ہے جنت دا باغیچہ بن جاندی ہے۔ اے بندہ اس بی بی دے پیچھے جاندا ہے، اس بی بی نو پوچھدا بی بی پہلے دن تو آئی سیں تے تو کیا سی قبر کٹ دے، تے قبر میں کٹ دیتی تے وہ قبر جنت دا باغیچہ بن گئی، تے دوسری دفعہ بھی میں قبر کڈی تے وہ بھی جنت دا باغیچہ بن گئی۔ گل کی ہے یہ دوویں کون نے؟ وہ عورت آندی ہے اللہ والیا دوویں میرے بیٹے نے، ایک بیٹا علم پڑھدا سی، دوجا او دی روٹی دا انتظام کردا سی۔ ہن تسی حساب لاؤ نا کنے کو طالب علماں نے جڑے علم پڑھن والے نے انہاں دے کھانے دا انتظام کرنے۔ طالب علم جڑا علم حاصل کردا ہے او دی قبر جنت دا باغیچہ بن گئی، لیکن بندی کدوں ہے جدو اللہ والے بن جائے۔ تے دوسرا جڑا سی وہ کما کما کے انہوں خرچہ دیندا سی، پتہ کی لگا جڑا طالب علم دے خورد و نوش دا انتظام کردا ہے
اللہ او دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا دین گے تے جڑا قرآن و حدیث دا علم سکھدا ہے اللہ اس طالب علم دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دے. اس واسطے میرے بھائیو اس دنیا چ بیٹھ نہیں رہنا. ہر انسان جان واسطے آیا ہے. قرآن سنیے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. موت دے کولو جنہ مرضی فرار ہو لو، اے موت دے کولو جنہ مرضی بچ لو، ایک وقت آئے گا فإنه ملاقيكم، اے موت دے نال تھوڑی ملاقات ہو کے رہے گی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. پاویں شیشے دے محل بنا لے، شیشے دے بنگلے بنا لے، شیشے دیاں کوٹھیاں بنا لے، ایک وقت آئے گا موت نے تینوں اوتھے بھی پا لینا ہے. کوئی انسان اس موت دے کولوں نہیں بچ سکا. مینوں تے یاد آیا بخاری مسلم دی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ ہوندا موت دا پیغام لے کے تے نبی موسیٰ نے انہوں چپیڑ ماری، آنکھ نکل گئی. آنکھ دا ڈیلا تلید رکھیا رب بولو اللہ میں تے تیرے موسیٰ نبی کو گیا تھا موت دا پیغام، انہیں کو چپیڑ ماری ہے، آنکھ دا ڈیلا نکل گیا. اللہ پاک نے ایدہ آنکھ دا ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا دوبارہ جاؤ تے جا کے نا میرے نبی موسیٰ نو کہہ دے بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھے، جننے وال تھلے ہونگے نا میں انہیں سال زندگی عطا کر دیا. واقعہ نہیں سنا رہا، بخاری مسلم دی روایت ہے، حدیث میرے سامنے 1339 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر تے مسلم دے اندر 2472 نمبر حدیث ہے. ذرا غور کرو. موسیٰ نو کیا بھئی اللہ اندر نے بیل دی کانڈ دے اتے ہاتھ رکھو، جنہیں وال آؤں گے نا اسی انہیں سال سانو زندگی عطا کر دیا گے. فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ پھر بھی موت ہے. تے نبی موسیٰ نے ادو جو جانا ہے تے ہنے ہی لائیا، وہ بول دے نہیں ادو تو جانا ہے تے ہنے ہی لائیا. جانا تے ہے نا. موت للکارے ویکھو سانو پئی مار دی. اور میرے بھائیو آج سخت دل ہو گئے، ساڑھے دلان چو نرمی ختم ہو گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی، غیبت چگلی گال ساڑھا وطیرہ بن گیا ہے. سانو آخرت یاد نہیں، موت یاد نہیں، تائیں تے ساڑھیاں مسیطاں بے آباد نے. سانو موت یاد نہیں، تائیں تے میرے بھائیو اسی مساجد وال دھیان نہیں کر دے. موت یاد نہیں، پراوان دا حق پہ مارنے ہاں. موت یاد نہیں، ماں باپ دی گستاخی پہ کرنے ہاں. موت یاد نہیں، اسی دنیا دے اندر رہ کے ایک دوسرے دے حقوق تے چھری پہ چلانے ہاں. اس واسطے موت یاد ہوئے کدی نماز نہ چھڑیں، شراب نہ پیئیں، جوا نہ کھیلیں، بدکاری نہ کریں. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ موت دا فکر نکل گیا ہے. قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. قرآن کہندا پیا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. کہتے اللہ فرماتے ہیں کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اگر باقی ہے باقی رہے گا صرف عرشاں والی ذات دا چہرہ ہی رہے گا. رب دی ذات نو بقائے، باقی ہر چیز فنا ہے. کہتے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی، موت
ललकारे वेखो सानू पई मार दी, कदों दी लगी पापन अजे नहीं हार दी। मौत ललकारे वेखो सानू पई मार दी, कदों दी लगी पापन अजे नहीं हार दी। महल्ला विच वसदियां नू कबरां विच वाड़ दी, फिर कोई वापस आया नहीं। कोई आया? बोलो। महल्ला च जिंदगी बसर करने वाले, कोठियां ते बंगलियां च जिंदगी बसर करने वाले अज किथे पे ने? नामो निशान भी नहीं। जिस्म कब्र की मिट्टी खा गई, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जेड़े अपने आप को कहते सन साडे हुक्म तो बगैर पता भी नहीं हिलता, जदों मौज का शिकंजा चढ़िया फिर साह भी नहीं आया। अल्लाह दादे ते परदादे साडे कबरी पहुंचाए ने। याद करो पिछलियां, मेरा दादा बड़ा चंगा सी, मेरा परदादा बड़ा चंगा सी, मेरा परनाना बड़ा चंगा सी, मेरा खानदान बड़ा उच्चा। ना ना, दादे ते परदादे साडे कबरी पहुंचाए सू, हाकम हकीम सारे मार मुकाए सू, ताड़ के कबरी उत्तों जंदरे भी लाए सू। बोलते नहीं हुण को कबर जो बाहर निकल सकता है? मौत ने ऐसा जंदरा ला दिता है, हुण उथे असां जाना है, उन्हां साडे को आउणा नहीं। ताड़ के कबरी उत्तों जंदरे भी लाए सू, बन गए कैदी थाओ थाई। जिन्हां नू हथ इथे मौत ने लाए ई, छड़ गए देश दुनिया वापस नहीं आए ई। फिर नहीं उन्ना कदी मुख वखाए ई, गुजर गए साल गिनती नहीं, पता ही नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कबर मकान कुदरत खुदाई जे, मर गया दी कदी कोई चिट्ठी नहीं आई जे। हो गए हाल मंदे हाल ना काई जे, वेखन दे लायक रहे नहीं। ते गल बड़ी प्यारी आंदे ने, खा गए गोशत कीड़े भाई प्यारिया। ऐ जेड़ा जिस्म है जिदी हिफाजत करना है, गर्मी सर्दी तो इनू बचाना है। थोड़ा जिहा बीमार हो जाए दवाई लैन वास्ते नसा जाना है। खा गए गोशत कीड़े भाई प्यारिया, हड्डियां नू सियूक लगी जा तेरा है बारिया। कदी सोच लम्मी इंसान विचारिया, मारेगी मौत तेरे नाई। ए तेल हयाती एक दिन खत्म हो जावेगा, फिर दवा दा दारू कोई रास नहीं आवेगा। भैना ते भाई दिलों पासा कतरावेगा, कोई भी दुख वंडे नहीं। को वंडदा दुख, रूह निकली पुत्रा दे अबेरा दे कपड़े ला लो। चलो उवें नहीं लेंदे, कैंचियां ना कट के ही ला लो। लांदे ने कि नहीं? सूट जिन्ना भी कीमती है कैंचियां ना कट के, बोलो ले जाना। ओ फट्टा ओदे ते लम्मिया पा लेना। हुण तू जदों दुनिया ते आया उदों भी आप कपड़े पान जोगा नहीं, ते जदों दुनिया तो जाया उदों भी आप पान जोगा नहीं। जदों आया उदों भी किसे ही पाए ने, उदों भी किसे ही नहाया, आप नहान जोगा नहीं। ते जदों दुनिया तो गया उदों भी किसे ने नहाया, किसे ने कफन पहनाया, आप मान जोगा नहीं। ते किस दुनिया ते मान करना, किस दुनिया वास्ते एक कीती है, कदी सोचिया ही? फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाईया, लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाईया। अल्लाह, ऐ कोठी मेरी है, ऐ बंगला मेरा है, औथे प्लाट मेरा है, फलानी कलोनी मैं कटी सी,
فلانے تھا میرے انے ہاتھے نے، تیرا کی کچھ بھی نہیں، اور تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکل دی ہے۔ کوئی مجمع جو کہہ دے کہ ساہ میری ہے، میرے بھائی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ اس طرح حلق سے جان پھنس گئی ہے، کول ہی سارے کھڑے نے، کوئی کول تینوں موت دے کولوں بچا نہیں سکدا، کوئی اج ڈاکٹر، کوئی کسے دی دوائی، کوئی رشتہ ناتا تیرے کم نہیں آ رہا، موت نے شکنجا پا لینا ہے، دنیا دی کوئی طاقت تینوں چھڑا نہیں سکے گی۔ اے ویکھ لے موجودہ حالات دے اندر کوئی اج پیا جاندا ہے او فلانا بھی فوت ہو گیا، انہیں تے ایتھے میرے نال چاہ پئی گئی، وہ تے ایتھے میرے کول یار راتی مینوں ملیا۔ اب پچھلے جمعے ایک بھائی افتخار صاحب دا جنازہ پڑھا ہے، حاجی صاحب آندے نے میری انہاں نا راتی گل ہوئی اجے سویرے گل ہوئی تے ہن پتہ لگا فوت، دل نہیں منتا کہ وہ فوت ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، اے موت آ کے رہنی ہے۔ آئیے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ وار قربان جاواں، قرآن کہتا ہے اے موتیاں دی لڑی ہے، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں لا یزال قلب الکبیر شابن فسنتین فی حب الدنیا و طول العامل۔ بندہ بڑھا بھی ہو جائے نا تے بڑھے بندے نو بھی دو چیزاں جوان رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دی روایت، دو چیزاں، پہلی چیز کیڑی ہے؟ اینو دنیا دی محبت جڑی ہے جوان رکھ دیئے، تے دوجی چیز آقا فرماندے نے لمیاں لمیاں امیداں، یہ بڑھے بارے بھی جوان رکھ دیئے۔ آج میں اے کر لیا، کل اے کر لینا ہے، آج میرے اکاؤنٹ 10 لاکھ ہے، ہن میں 30 لاکھ کرنا ہے، 30 لاکھ ہو گیا، ہن میں کروڑ کرنا ہے، اے امیداں نے نا۔ آج ایک فیکٹری ہے دوسری لانی ہے، دوسری لگ گئی ہے کو تیسری لانی ہے، آج میں اینے ہاتھے ویچ لینے میں کو اینے تے ہو ہندہ گئی ہے الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر۔ امیداں پیڑ چ رہ گئیاں، قبر دے اندر چلا گیا، امیداں باسی نہیں ہوئیاں، لمیاں لمیاں امیداں اے بندے نو جوان بڑھے وارے بھی جوان رکھ دیا نے تے دنیا دی محبت۔ حضرت انس بیان کر دے میں جگان دے پیر فرمان دے میں ابن آدم فرمایا ابن آدم تینو دو چیزاں نے جیڑیاں بڑیاں نے، ایک مال دی محبت تے ایک زندگی دی خواہش۔ مال دی محبت، مال نہ کنا پیار کر دے بند، مال نہ آج میرے کو مال ویکھو جی، مال کو نہیں نہ کوئی قدر ہی نہیں کرتا، عزت ہی نہیں کرتا۔ بندے نو دو چیزاں لے کے بہ گئیاں، ایک مال دی محبت لے گئی اللہ اکبر کبیرہ، تے دوسری خواہشات دی محبت لے گئی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ او میرے دوستو، آقا فرماندے نے جدوں صبح کر لیں پھر شام دا انتظار نہ کریا کر۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تے جدوں تو صبح کرے شام دا انتظار نہ کر، تے شام کرے تے صبح دا انتظار نہ کر۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو موت نو کنا کو یاد کر دے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول میں جانا ہے ڈنگراں نو پٹھے پٹھے پا لینا، ایک کہنے لگا میں بھی کام کر لینا ہے، میں بھی کر لینا۔ تے آقا فرماندے نے تھوڑیاں تے وہی لمیاں سوچاں نے، اینا موت نو یاد مینوں پوچھو میں کنا یاد کرنا؟ میں سجے پاسے سلام پھیرنا
میں کہنا محمد پتہ نہیں تینوں موت نے کھبے پاسے بھی اسلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں. صلی اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوتا پہن رہے, ایک جوتا پہن دوسرا پہن, نبی پاک نے کندھے تے ہاتھ رکھے. علی موت نو کنا کو یاد کرنا, اللہ رسول ہے کہ جوتی پالی تجھی پالانی ہے. آپ نے فرمایا مینوں پوچھ علی میں موت نو کنا یاد کرنا, تو تے لمبی گل کر چھڑی ہے کہ جوتی پالی تجھی پالانی, مینوں پوچھ میں موت نو کنا یاد کرنا. میں کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا ساہ اندر ٹر گیا پتہ نہیں انہیں باہر بھی آؤں دینا کہ نہیں. کدی سوچیا میرے بھائی اے موت آ کے رہنی. نبی علیہ السلام نے نا اس طرح کے سیدھا خط کھینچیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے آپ نے فرمایا حاضل انسان, اے جڑا سیدھا کھاتے نا اے انسان ہے. تے سجے کبل چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں کھینچیاں تے آپ فرماندے نے اے دیاں زندگی دیاں مصیبتاں تے پریشانیاں نے ایک وقت آوندا ہے پھر موت نو گھیر لیندی ہے. ساری دکھ تے مصیبتاں دنیا چ رہ گئیاں. ایویں ہی ہوندا نا, ماں بھی ہے پترا تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوواں میرے ناک نہ چونی پہلو ہی ٹر گیا. باپ آندا ہے پتر واری میری سی تے ٹر تو گیا, میری میت نو کندھا تو دینا سی. آواز آؤندی ہے بابا کون ہے جیڑا کسے دی واری تے جائے, اے اصول میرا ہے قانون میرا ہے کہ بعض دفعہ بڈھے پیوواں نو جوان پتراں دیاں میتاں چکنیاں پہ جاندیاں نے. میرے بھائی ایتھے رہنا نہیں, کوئی نہ رہن واسطے آیا, ایتھوں سارے جان واسطے آئے نے. سن لو میں پوچھیا 10 جاندیا رایا کین کچھ نالے لے چلا. میں پوچھیا 10 جاندیا رایا کی کچھ نالے لے چلا. جیویں آئیوں اج اوویں ہی ٹریا ود لے کے کفن دا پلا. جس طرح آیا اوویں ہی تے لے کے کی چلا ہے کفن دا ایک پلا. تے گل بڑی پیاری, ننگ ننگ پڑنگا یعنی جسمہ تو خالی, ننگ پڑنگا اتے 2 ہاتھ خالی میرے سجنا یارا کی جتن مصیبتاں چلے ٹاکی دا ون جارا. یہ ٹاکی ہوئی ہے نا تے کیڑے کیڑے پاپ ویلدا رہیا, نہ بھرا دے آ کے چھڈے نہ بہن دے چھڈے, نہ کسے دا ہاتھا چھڈیا نہ زمین چھڈی, تے بیوی بچیاں واسطے حلال حرام نہیں ویندا. انہاں نوں کھوانا چاہیے, بچے بھوکے نہ سون, میرے بچے چنگا پالن چنگا ہنان. تے لے کر پتہ ہی کل نو انہاں تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں, بول دے نہیں. کئیاں دے بچیاں نوں نماز بھی نہیں آؤندی. گل بڑی پیاری ہے, آندے نے 10 اج کوٹھیاں بنگلے سارے کون رکھوالے. 10 اج کوٹھیاں بنگلے سارے کون رکھوالے. ہر شے دیتے او وارث بن گئے تو اج رب حوالے. ساری چیز دے سارے وارث بن تے تو ہن اللہ دے وعدے, پتہ نہیں تیرنا قبر چ کی ہونا. جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز کیتی ہے نہ دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. ہوندا سی ایک رہندا سی ایتھے, ہن گلاں ہو رہی ہے. ہوندا سی ایتھے, ہوندا سی ایک رہندا سی ایتھے, اے شکلاں یاد نہ رہیاں
بھول گئے اج سنگی ساتھی اجڑ بہاراں گئیاں 10 پسروری دنیا فانی کر دی بے وفائیاں کسے دے نال نہ اج تک اینے لگیاں توڑ نبھائیاں دسو دنیا دا کوئی آدمی ہے جڑا اج تک زندہ ہوئے تو اس دنیا نے توڑ نبھائی ہوئے میرے بھائی ادھروں نہلایا پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا چھڈ دتا تینوں اج بھیڑاں تے پائیا کسے بھی ساتھ دتا نہیں ہن جاندے جے کدی کسے نے کیا یار میرے بھرا نال تے ہن میری جگہ تے لما پا کدی کسے پتر نے کیا کہ اونوں دفن نہ کرو مینوں پا بولو مٹی دیو باوے وہ بول دے نہیں کفن دے کتا تے جانا کتے وے بولو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اس دنیا تو جانا ہے کوئی انسان بھی اس کائنات کے اندر رہن واسطے نہیں آیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ او انسان موت دا پکارا آن تو پہلے اللہ دے راج خرچ کر لے ہون پتا گیا وہ مسیطے دینے نے یہ پتران دے کام آن گے مولوی تے مانگ دے ہی نہیں دینے قرآن کہندہ ہے وہ انسان دنیا تو جانا ہی تے پھر وقت یاد رکھ لے قرآن دا ایک اور مقام سن لو نا جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے میرے پیغمبر دی پہلے حدیث سنو پھر میں قرآن دی آیت پڑھنا وا فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او آبری سبیل وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُورِ اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دے اندر مسافر دی طرح زندگی گزارو مسافر رائی رک تھلے بیندہ ہے تھوڑی دیر سانس لیا پھر اپنا سفر شروع کر دیتا دنیا والو دنیا مسافر خانہ ہے یہ ہمیں اس رہن دی جگہ نہیں یہ زندگی جڑی ہے پانی دے بلبلے دی مرندے انہیں وفا کسے نہ نہیں کی تھی 70 سال عمر ہو گئی پھر بھی جانا فلانے دی عمر 120 سال ہے پھر بھی ٹر گیا فلانے دی عمر 130 سال ہے اور میں تے ویکھیا نبی نوح دی عمر 1750 سال ہے پھر بھی موت دا جان پینا پیا لیکن محدود زندگی انہوں طویل سفر تے ترجیح نہ دیو ایتھے دنیا چ انسان کوئی بھی رہن واسطے نہیں آ ہر انسان جان واسطے آ مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول ہے پاویں مٹی مول نہیں پینا بول دے رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم ایتھوں ہی پیدا ہوئے ہیں مٹی جو پیدا ہوئے ہیں مٹی جی واپس آنا ہی مٹی جو ہی اٹھایا جانا ہے تے مٹی واسطے سارا کچھ کر لے بول دے مٹی جی جانا ہے نا گل بڑی پیاری ہے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول ہے پاویں مٹی مول نہیں پینا مٹی دے نال مٹی ہو جا مٹی تو کی لینا آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ رہنا اور ایتھے مٹی لگ جائے نا اس کمرے ایویں چاہ
ایتھے مٹی اتنے لگ ویکھو جی سجدہ کیتا ہے مولوی جی میں صفا صاف نہیں کرنا ایتھے مٹی کپڑیاں نو لگن نہیں دیتا تے پھر کی ہونا ہے تینوں منا موئی مٹی دے وچ چھڈ ہونا منا موئی مٹی دے وچ گل بڑی پیاری کیتی ہے میں نویں 0 میٹر شعر لکھ کے آندے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے اور مٹیے بول دی نہیں بولو تو صحیح کی جائے موت دا مضمون ہے تو ہی سارے بول دی نہیں مٹی دے ہیٹھ مٹیے مٹی ہو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے گل بڑی پیاری ہے موت روزانہ گھر وچ مار دیے پھیریاں موت روزانہ کل کسی دا بھائی ٹر گیا ہے کسے جماعت دا خطیب ٹر گیا ہے کسے دی بیوی ٹر گئی ہے بچیاں دی ماں ٹر گئی ہے موت روزانہ گھر وچ مار دیے پھیریاں ویندیاں ویندیاں کڈسی بلاں اے تیریاں دنیا تے بندہ جھٹ بل دا پراؤنا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے تے گل بڑی پیاری ہے قبر اڈی کے نت واجاں پئی مار دی انا بیت التراب انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ میں تنہائی دا مکانا میں سب تے ٹھویاں دا کاراں قبر اڈی کے نت واجاں پئی مار دی گر ہاں میں تیرا بندیا ارزاں گزار دی اپنا جہیز بندیا لے کے تو آنا ہے جہیز کی دنیا میں فریضہ لے کے آنا جو تھکا مجھے بیٹھ رہا جہیز نیک اعمال نے اے نماز تیرا جہیز ہے اگر توفیق دیتی ہے حج تیرا جہیز ہے روزے تیرا جہیز نے صدقات و خیرات تیرا جہیز نے جہیز ہے تے گھر تیرا قبراں دی ہے میں وہاں اتنے جہیز لے کے آئی ہر گھر چ جہیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہ نہیں بولو قبراں دی ہے اپنا جہیز بندیا لے کے تو آنا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے گھر اکلا میں وچ سپ بتھیرے نے قبر دا بیان میں اگلے جمعے کرا آج موت ہے دنیا تو انسان گیا کی لے کے گیا کچھ بھی نلایا گیا اگر چنگے تے بدن چو روح میں پیچھے جمعہ پڑھایا سی نا کہ آسمان دے نوری ملائکہ آکے سپیشل جنت دے بہترین لباس ٹاٹ لے کے ہوتے ہیں رومال وہ دے چلی روح نو لپیٹ کے کھڑے آئے کتھے الیین دے اندر اور وی آئی پی پروٹوکول تے جڑا بدنصیب بدکار ہے وہ دے چہرے تے وہ دی پشت تے جب روح نکل دی فرشتہ چپیڑا مار دے مومن نو وی آئی پی پروٹوکول دیتا ہے یہ میں سارا جمعہ پڑھا چکے ہیں میں انہوں دہرانا نہیں چاہتا میرے بھائی اگر دنیا اعمال چنگے کر لے گا تو تیری موت بھی چنگی تے اگر اعمال بھڑے دے تو موت بھی بھڑی نہیں پاک نے فرمایا مومن دی روح ایویں نکلتی ہے جویں مشک چوں آسانی نہ پانی نکل جائے تے جڑا بے نماز بد عمل ہے نا وہ دی روح ایویں نکلتی ہے جس طرح ململ دا دوپٹہ تیگراں دے پا کے کھچیا جائے اور لیر لیر ہو جائے میرے بھائی اللہ ساڈی آخرت بہتر فرما اللہ دنیا تو جائیے ساڈی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت انہاں لوگاں چ اللہ سانو بھی شامل اچھی کہہ دیا تو میں بات کرنا بیا گھر اکلا میں وچ سپ بتھیرے نے
بچھو زہریلے نالے گھپ ہنیرے نے کر امال چنگے سکھ جے پانا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے تے گل بڑی کمال دی ہے دل مسافر لایا رخ دے سائے تھلے دل مسافر انسان مسافر دل مسافر لایا رخ دے سائے تھلے سوچتے فکر تیری بلے مسافر بلے سوچ فکر تیری بلے مسافر بلے سایہ اس رخ دا آخر لوک چھپ جانا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹیے مٹیے تو رہ جا ایک دن جانا ہے اللہ اکبر کاٹن تے لٹھے مک آکڑا جانیاں لٹھا پاندہ ہے بڑی مایا لوندہ ہے پھر آکڑا کر کے چاہتا ہے جب کچھائی کو چیز نہیں دیتی ایسا اتے وٹ نہیں پہن دیتا کاٹن تے لٹھے مک آکڑا اے جانیاں یاد نہ رہن جگ دیاں لمیاں کہانیاں بڑا متکبر تیرا موت نے مٹانا ہے اے جڑا تکبر دا کیڑا وڑ گیا ایتھے دماغ سے اے موت آئے گی ٹوٹ جائے گا گردن چ سریا ٹوٹ جائے گا آکر تے مغروریاں ٹوٹ جان گیاں گل بڑی ہے ہار ہار تے انگوٹھی ہوئے پاویں ہتھاں دیاں چوڑیاں پائیاں سجائیاں لائیاں یاریاں گوڑیاں بنگلے تے کوٹھی تیرے کام نہ آنا ہے مٹی تے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے اس واسطے اللہ سانو دنیا دی اندر رہ کے آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک عارضی سفر مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد وہ فرمایا کرتے سن کہ دنیا دا سفر طویل ہے تے آخرت دا دنیا دا سفر قلیل ہے آخرت دا سفر طویل ہے وہ لمبا سفر ہے اس قلیل سفر نو طویل سفر تے ترجیح نہ دیو میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا بیخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑائے اویلا نا قبران دے ٹیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی او کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندہ ڈیرائے میرے بھائی اللہ ساڑی آخرت بہتر جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے کسے نے کام نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائیوں ایک دنیا تو جان والا دو خاموش پیغام دے کے جاتا ہے خاموش پیغام پہلا پیغام کی ہے کہ ایک دن تو میرے پیچھے آؤں والا ہے تے دوجا پیغام کی ہے میں سارا کچھ کما کے بھی ہتھوں پیروں کھالی جا رہا ہوں میں کچھ نہیں لے کے جا رہا میرے بغیر تو آنا اج میں جا رہا کل تو بھی آنا تے دوجا پیغام ہے میں ہتھوں پیروں کھالی جا رہا کوئی چیز نال نہیں لے کے جا رہا تے نالے بھی ہے نہ میری کفن کے جیب لائی ہے نہ میری کفن کو باری بنی ہے جسے مال رکھنا ہے مال ہوئی خرچہ ہونا کام ہونا ہے جڑا اللہ دے راج دے جائیں گے جڑا کھا لینا ہنڈا لینا حساب نہیں ہونا تے جڑا رب دے راج دے جانا ہے او دا حساب نہیں ہونا
پر دین واسطے بھی یہی 50,000 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ جیب چ 5,000 روپیہ مسیطے 1000 دے شاید 4 رہ جائے. شیطان بڑا الو دا پٹھا ہے نا, وہ مسیطے پیسے دے نہیں دے. وہ کنجریاں تو بہتے تو آندا ہے, ڈومبا نو بہتے تو آندا ہے, پنڈا نو بہتے تو آندا ہے. میرے بھائیو نہیں, دنیا دا مال اتھے ہی رہ جانا ہے. جوڑ پاویں لکھ دے کروڑ, تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان. تیرے بہن تے بھرا بہ کے کرن گے صلاح, تیری بیگم دا نکاح کدھر ہور بھی پران. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے, وہی تو لینا وہی میں لینا. تیریاں میریاں آکڑا کس کارے, تو بھی تہ پینا ممی تہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے, وہی تو سہنا وہی میں سہنا. تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کریا کرو, اللہ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کئی ساڑے دوست اللہ نو پیارے ہو گئے, انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرمائے اور انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. اس طرح ساڑے جڑے دوست احباب تشریف لے آئے نے, کئیاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے, اللہ انہاں دے والدین میرے سمیت سارے جنہاں دے والدین چلے گئے, اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. اس طرح ساڑے بھائی مقصود صاحب نے پچھلے جمعے لیٹ ہو گئے سن, ماشاءاللہ جمعے بڑے ٹائم نہ آئے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے, اچھی کہہ دو آمین. اس طرح اور بھی ساڑے ساتھی ساڑے حافظ شمون صاحب انہوں نے والدین دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. بھائی عبدالحفیظ صاحب دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے. حاجی رمضان صاحب دے ماں باپ دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. بھائی داود صاحب, بھائی ظہور صاحب, اس طرح بھائی ریاض صاحب, بھائی رانا عرفان صاحب, انہ دی اہلیہ بیمار ہے, میری باجی جانا اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح بھائی عرفان دے اور باجی دے والدین دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. ساڑی ایک بہن ہے, وہ جدوں بھی ملدے نے وہی کہندے نے جی میرے والدین واسطے دعا کرو, اللہ انہاں دے ماں باپ دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے. اس طرح بھائی عرفان مغل صاحب اور دیگر رفقا ساڑے میاں لیاقت صاحب نے, یہ بھی بیمار نے, انہاں دی اہلیہ بھی بیمار ہے, اللہ انہاں دعا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. راتی اے نا میکرافون جڑا لگا ہے, علامہ ہوندہ سی بیبیاں والوں کے جدوں حافظ صاحب اس طرح منہ ہٹاندے نے سانو آواز نہیں ہوندی, تو میں کہا چلو میکرافون 4500 روپے دا آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا عطا فرمائے, انہوں نے پیسے دیتے,
جی مائکروفون دے پیسے میں دینا. اللہ جڑے جڑے اس مرکز نہ پیار کر دینے نا ساڑھے حاجی ایوب صاحب نے ساڑھے بزرگ نے اللہ پاک نے انہوں ایویں سمجھو موت دے کنارے تو واپس آندہ ہے. اللہ تعالیٰ ساڑھے حاجی صاحب نو صحت عطا فرمائے. اے اون نہ اون لیکن انہاں واسطے دعا میں کرنا سارے ساتھی گواہ نے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو صحت دے جنہیں بزرگ بیٹھے نے کرسیاں دے اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے. اور جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے ساڑھے بھائی پرویز صاحب نے یہ بھی مالی طور تے بڑے پریشان نے. اللہ انہوں نے شفا عطا اللہ انہوں نے مالی طور تے سٹرانگ فرمائے. اور جنہیں اس مجمع دے اندر کاروباری وجہ تو پریشان نے سب دیا کاروباری پریشانیاں اللہ دور فرمائے. جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دیا گھریلو پریشانیاں دور فرما. اس طرح بھائی بشیر جٹ صاحب نے انہاں دے بیٹے دی اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں نیک سوالے اولاد عطا فرما. انہاں دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا. ساڑھے بھائی صدیق صاحب نے پھل والے انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے. یہ ساڑھے وہ دوست نے جڑے ہر مہینے 5000 روپیہ مرکز نو دے دے. پھل دا دکان ہے لیکن ہر مہینے مہانہ یہ ہر مہینے مہانہ دے اور انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی. اللہ ساڑی پہن دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیزہا من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم نور قبرہ کہندے سن کہ میری ہمشیرہ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جے کیونکہ یہ وہ دوست نے جڑے میرے کندھے نہ کندھا ملا کے چل دے نے. تو میں کسے دوست نو بھی نہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ انہاں دی ہمشیرہ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاواں گا. ایک دو ساتھی اور فوت ہوئے نے انہاں دا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے چی ساڑھے بڑے گہرے دوست سن وہ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ سب دی بخشش فرمائے اور موت دا فکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. موت نو 24 گھنٹے یاد کریا کریا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لستہ نو توڑ دین والے ساڑھے ایک بھائی نے انہاں دی بیگم نو کینسر اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہاں دی بیوی کینسر دے مرض مبتلا ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ویاڑی تو ایک دوست نے وہ بیمار اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے بھائی فیس صاحب دے دوست. تو لہذا سارے واسطے ہی مشترکہ میں دعا کرنا وا انشاءاللہ فرضاں تو بعد بھی کرانگے. اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی ساڑھے دوست احباب نے جنہیں بھی اللہ سب نو شفاواں عطا فرما. اچھی کہہ دعا بھی کوئی گھریلو بیمار ہے ویسے بھی اج کل ہسپتالہ چ نہ جایا کرو نزلہ زکام ہوندہ ہے جاندے سارے کرونا ہی پا کے ٹیکہ لا دیں دے. بڑے واقعات آ رہے ہیں ٹیکہ لا کے مارتے بھی نے پھر بعد 5 لاکھ روپیہ بھی مانگتے ہیں 5 لاکھ دیو دے اپنی میت لے جاؤ. نالے بھی گل اتنا ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان دے اندر. انسانیت اس پاکستان چو ختم ہو گئی. حیوانیت اور درندیت درندے بیٹھے نے ہسپتالاں دے اندر. کل میرے کو موبائل سے ویڈیو ہے کوئی ممتاز ہسپتال ہے اتنے نوجوان ایک جدی عمر تقریباً 23-24 سال انہوں ٹیکہ لا کے انہوں مار چھڑے. بڑھا پیو تھے لیٹے پیا زمین نال کہہ رہے ہیں 5 لاکھ روپیہ. جس بندے کو روٹی کھان واسطے نہیں وہ 5 لاکھ روپیہ کتوں دے. ایک جوان پتر تسا مار چھڑے وہ تو پیسے مانگ دے. اللہ تعالیٰ اس ملک نو انہاں درندیاں کو پاک کر دے اور جنہیں بھی اللہ اس وبا وچ مبتلا نے انہوں نے شفاواں عطا کر دے. جنہیں دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.